مزار مقدس پہ جب حاضری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور ہم بات کر رہے ہیں 9 محرم کے حوالے سے۔ وینس ٹی وی پر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت، شخصیت و کردار کے حوالے سے ہماری اور آپ کی گفتگو ہے۔ 9 محرم مقتل کربلا میں بہت مصروف تاریخ تھی، اور شب عاشور کے ہم جہاں تک تذکرہ کرتے ہیں تو شب عاشور میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک مضبوط کردار ہم کو نظر آتا ہے۔ اور جب جناب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور میں چراغ خیمہ کو گل کر دیا، اور چراغ خیمہ کو گل کر کے امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جانا ہو وہ چلا جائے، اس لیے کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں لیکن جانے والوں کے لیے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اپنے نانا کی شفاعت کا وعدہ بھی کرتا ہوں، تمہاری بخشش کا وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اور بجھایا ایک دیا شہنے 72 ہو گئے روشن، اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا ہے۔ اور جب امام مظلوم نے چراغ خیمہ کو جلایا تو دیکھا کہ تمام کے تمام افراد پورے تھے وہاں پر، یعنی کہ ایک شخص بھی امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ یقیناً یہ ایک ایسی حقیقت ہے تاریخ کی کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ یزید نے اپنی تمام دولت کو خرچ کر دیا اور اپنے تمام خزانوں کے منہ کھول دیے، مگر اس کے باوجود جو قافلہ حسینی میں شامل تھے، جو جادہ حسینی موجود تھے افراد، وہ نہ اپنی منزل بدلنے کو تیار تھے اور نہ ہی کسی صورت سے وہ اپنا راستہ بدلنے کو تیار تھے۔ اور ہمیں شب عاشور کا ایک منظر بھی نظر آتا ہے کہ زہیر بن قین اور حبیب ابن مظاہر اور بہت سارے ایسے افراد وہ تھے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے رفقائے کار تھے، اور وہ شب عاشور کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، کچھ دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے زہیر، کل موت ہمارا انتظار کر رہی ہے اور موت ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اور تم اس وقت میں ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں کر رہے ہو۔ زہیر ابن قین نے فرمایا کہ اگر اس وقت نہ ہنسی مذاق اور دل لگی کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے کہ عروس شہادت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم ابھی اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کریں گے اور سیدھا جنت میں پہنچیں گے۔ حسین کے نانا کی ہم کو شفاعت ملے گی، ہم کو مغفرت ملے گی، ہم کو بخشش ملے گی۔ تو یہ وہ باتیں چل رہی تھی، اور اس وقت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا اور کہا کہ بھیا، کیا آپ نے اپنے رفقا کی وفاداری کو آزما لیا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے نانا کے رفقا کو بھی دیکھا، اپنے بابا کے رفقا کو بھی دیکھا، اپنے بھائی کے رفقا کو بھی دیکھا، اور کربلا میں آپ نے اپنے رفقا کی وفاداری کو آزما لیا ہے۔ اچھا، جناب زینب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی یہ بات کسی طرح سے شاید زہیر بن قین کے کانوں میں پڑ گئی، اور زہیر بن قین روایت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے رفقائے کار سے کہا کہ اگر حسین کی بہن کو ہمارے وفاداری پر یقین نہیں ہے تو ہمارے جینے پر خاک ہے۔ اور تمام رفقائے حسین نے اپنی اپنی تلواروں کو نکال کر اپنے گلوں پر رکھ لیا اور کہا کہ اگر ہم اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیں گے اگر حسین علیہ السلام آپ کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ اور جناب امام حسین علیہ السلام نے یہی وہ رات شب عاشور ہے کہ جس میں ایک اہم جملہ ارشاد فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ ایسے رفقا میرے نانا کو ملے، نہ ایسے رفقا میرے بھائی کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ ایسے رفقا میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے جیسے پروردگار عالم نے مجھے اصحاب و رفقا عطا فرمائے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خراج عقیدت ہے امام علی مقام علیہ السلام کا اپنے رفقائے کار کے متعلق، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم تاریخی شخصیت جو کہ شب عاشور میں نظر آ رہی ہے۔ اور شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام
جبکہ خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو جب امام علی مقام علیہ السلام خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خیمے میں آپ کی بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ شریکۃ الحسین موجود ہیں، اپنے سامنے ننھے بچوں کو اون و محمد کو بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ اے بیٹا اون و محمد، تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو، اور کل کربلا میں قربانی آل محمد کا دن ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ سکینہ سے پہلے پانی پی لو۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا کہ اماں جان، کل قربانی آل محمد کا دن آنے تو دیجئے، ہم کو آزما کر دیکھ لیجئے گا کہ ہم کربلا میں پانی نہیں پئیں گے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہا کہ پروردگار عالم، مجھ بے کس کی اس کمائی کو قبول کر لینا، اور میرے بھائی امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر کی جان بچ جائے۔ اور یقیناً جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ اتنا بڑا تاریخی کردار ہے مقتل کربلا میں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیمہ میں جس میں اپنی ماؤں کی گود کے پالے لخت جگر نور نظر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے کل قربانی آل محمد کا جو دن ہے اس کے متعلق اپنے الفاظ کو بیان کر رہے تھے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہمیں ایک عظیم تاریخی کردار نظر آتا ہے۔ اور جناب امام حسین علیہ السلام جب تمام خیموں کا معائنہ کر چکے تھے، امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں آگے بڑھے ہیں، اور مقتل کربلا میں آگے بڑھتے ہوئے محسوس یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور جب پلٹ کر دیکھا تو آپ کے غلام ہلال بن نافع آ رہے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ جناب ہلال بن نافع کے کاندھے پہ رکھا اور کہا کہ ہلال بن نافع کیسے آنا ہوا، یعنی غور کیجئے گا یہ وہ ہاتھ ہے جس کی بیعت کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے اپنے سارے خزانوں کو خالی کر دیا تھا ایک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کو حاصل کرنے کے لیے، اور امام علی مقام اسے اپنے غلام کے کاندھے پر رکھ رہے ہیں۔ یعنی حسین علیہ السلام زبان حال سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو حسینی ہوگا وہ باضمیر ہوگا، چاہے وہ غلام ہو۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ہلال بن نافع کو اپنے ہمراہ لیا اور مقتل کربلا کی تمام تر منزلیں دکھاتے ہوئے چلے۔ ابھی شب عاشور کا تذکرہ ہے، کل 10 محرم کو مقتل کربلا میں قربانی آل محمد کا دن ہے، اور امام علی مقام علیہ السلام کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، ایک نشیب کے اندر امام علی مقام علیہ السلام بیٹھ گئے اور وہاں پر ہلال بن نافع کو مخاطب کیا کہ ہلال، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تمہارا امام گھوڑے سے نیچے گرے گا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر شمر کا خنجر میرے گلے پر چلے گا۔ امام نے دیکھا کہ ہلال ان کی بات پر توجہ نہیں دے رہے، ہلال کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اور امام حسین نے فرمایا، کہا کہ اے ہلال، کیا وجہ ہے کہ تم میری بات پر توجہ نہیں دے رہے ہو؟ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، کہا کہ فرزند رسول، بڑی گستاخی ہو گئی، مگر مجھے اس ویرانے میں کسی بی بی کے رونے کی صدا آ رہی ہے، جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو پیٹ پیٹ کے رو رہی ہو۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلال، یہ ہماری ماں فاطمہ الزہرا ہیں، 2 محرم کو ہم وارد کربلا ہوئے، اور اس دن سے ہماری ماں روزانہ اس نشیب کی زمین کو آ کر اپنے بالوں سے صاف کرتی ہیں، اور نہ صرف کہ اپنے بالوں سے صاف کرتی ہیں بلکہ یہاں پر بیٹھ کر گریہ بھی کرتی ہیں۔ یہ وہی گریہ ہے جو کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بارہا سنا مقتل کربلا میں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف یہ کہ اس گریہ کو سنا ہے بلکہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے تذکرہ بھی کیا، اور یہ بات تاریخ میں ریکارڈ ہو گئی، اور ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بہن زینب، وہ ہماری ماں زہرا
کی گریے کی آواز ہے جو کہ آپ رات کو اکثر سنا کرتی ہیں۔ اور دوسری محرم کو ہم وارد کربلا ہوئے اور ہماری ماں فاطمہ زہرا آ گئیں مقتل کربلا میں، اور مقتل کربلا میں ہماری ماں فاطمہ زہرا آ کر روزانہ نشیب کی زمین کو اپنے بالوں سے صاف کرتی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر گریہ کیا کرتی ہیں۔ تو ہم کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے، وہ شریکۃ الحسین ہے، اور شریکۃ الحسین ہونے کی حیثیت سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک عظیم شخصیت ہمیں تاریخ کربلا میں نظر آتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت تاریخ کربلا میں جو کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ہمیں عورتوں کی سید و سردار نظر آتی ہیں۔ یعنی مقتل کربلا میں خیمے کے اندر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور خیمے کے باہر امام حسین علیہ السلام ہیں، اور تمام عورتیں اور بچے اپنے دل کا حال جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حضرت عباس کو بلا کر وہ پیغام سناتی ہیں کہ میرے بھیا حسین سے یہ پیغام کہہ دو، اور جناب امام حسین علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچتا ہے، اور اس طرح سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہمیں ایک ایسی دیوار نظر آتی ہیں جو کہ مقتل کربلا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں موجود ہے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ آپ نہ صرف یہ کہ مقتل کربلا میں موجود رہیں بلکہ اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ موجود رہیں، اپنی پوری زندگی کے ساتھ موجود رہیں، اور ہمیں مقتل کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی نہیں نظر آتا۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ پیام عرض کرنا مزار مقدس پہ جب حاضری ہو سلام عرض کرنا۔